دوستو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس انسان کو آپ دل سے چاہتے تھے اس نے صرف ایک جملہ کہا مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اور اس ایک جملے نے آپ کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ اس کے بعد شاید آپ نے بھی وہی کیا ہوگا جو اکثر لوگ کرتے ہیں، آپ نے بار بار اس کی پروفائل دیکھی، سوچا شاید ایک میسج اور کر دوں، شاید اسے احساس ہو جائے، شاید وہ واپس آ جائے، لیکن جتنا آپ نے اسے پانے کی کوشش کی وہ اتنا ہی دور ہوتا چلا گیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ریجیکشن کے بعد ایک ایسا رویہ بھی ہوتا ہے جو سامنے والے کو پہلی بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیا میں نے کسی صحیح انسان کو کھو دیا ہے؟ وہی شخص جس نے کبھی آپ کو نظر انداز کیا تھا، جس نے آپ کو اہمیت نہیں دی تھی، وہی شخص ایک دن آپ کی خاموشی، آپ کی تبدیلی اور آپ کے اعتماد کو یاد کرنے لگتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ کہ لوگ محبت سے کم اور آپ کی قدر سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک تلخ سچ ہے، لوگ محبت کو نہیں دیکھتے، لوگ آپ کی ویلیو کو دیکھتے ہیں، آپ کی ورتھ کیا ہے۔ اور جو انسان اپنی قدر کھو دیتا ہے، جو اپنی ویلیو کھو دیتا ہے، تو اسے محبت بھی نہیں بچا سکتی۔ لیکن جب انسان اپنی قدر واپس حاصل کر لیتا ہے، اپنی ویلیو حاصل کر لیتا ہے، تو بعض اوقات وہ لوگ بھی پلٹ کر دیکھتے ہیں جنہوں نے کبھی مڑ کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی جادوئی فارمولا نہیں بتاؤں گا، نہ ہی کہوں گا کہ فلاں میسج بھیج دو یا فلاں ٹرک آزما لو، بلکہ میں آپ کو وہ نفسیاتی تبدیلی بتاؤں گا جو پہلے آپ کو اندر سے مضبوط بنائے گی، اور پھر اگر سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے ذرا سی بھی جگہ باقی ہوئی تو وہ خود اپنے فیصلے پر سوال اٹھانے لگے گا، وہ خود آپ کے پاس واپس آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر افسوس بھی کرے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اکثر لوگ ریجیکشن کے بعد پہلی غلطی ایسی کر بیٹھتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ان کی اہمیت ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے آج یہ اصول سمجھ لیا تو ممکن ہے یہی ریجیکشن آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے، اور وہی شخص جس نے آپ کو ریجیکٹ کیا تھا آپ سے دوبارہ تعلق بنانے کے لیے شاید بہانے ڈھونڈنے لگ جائے۔ توجہ کے ساتھ آگے ویڈیو دیکھنی ہے تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک قدم جو ریجیکشن کے بعد پوری کہانی بدل سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر ریجیکشن کے بعد نہ بحث کرنی ہے، نہ منتیں کرنی ہے، نہ بار بار میسج کرنا ہے، تو پھر آخر کرنا کیا ہے؟ وہ کون سا ایک قدم ہے جو آپ کی عزت بھی بچا سکتا ہے، آپ کے دل کو بھی مضبوط بنا سکتا ہے، اور بعض اوقات سامنے والے کو اپنے فیصلے پر دوبارہ سوچنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے حقیقی بے نیازی۔ لیکن یہاں ذرا رک جائیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس لفظ کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقی بے نیازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دکھاوا کریں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، یہ بھی نہیں کہ آپ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کریں تاکہ وہ جلنے لگے، اور ہرگز مطلب نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر خوشی کی جھوٹی نمائش شروع کر دیں تاکہ وہ دیکھ کر پچھتائے۔ یہ سب ڈرامہ ہوگا، اور ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ انسان کے الفاظ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی بے چینی، اس کی نظریں، اس کی جلد بازی اور اس کے فیصلے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو چاہے بار کتنی اداکاری کر لیں، سامنے والا کسی نہ کسی لمحے پر یہ محسوس کر لیتا ہے۔ اس لیے حقیقی بے نیازی ایک ایکٹنگ نہیں بلکہ ایک ذہنی کیفیت ہے۔ وہ کیفیت جہاں آپ خود سے کہتے ہیں مجھے افسوس ضرور ہے، لیکن میری پوری زندگی کسی ایک انسان کے فیصلے پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ جملہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن یہی سوچ انسان کو جذباتی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی ایک شخص کی منظوری کو اپنی خوشی، اپنی عزت اور اپنی قیمت سے جوڑ دیتے ہیں تو آپ انجانے میں اپنی طاقت اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ اگر جواب دے تو آپ خوش، اور اگر نظر انداز کر دے تو آپ اداس، اگر وہ مسکرا دے تو آپ کے دن کی شروعات اچھی، اور اگر وہ سرد لہجے میں بات کرے تو پوری رات خراب۔ ذرا سوچیں، کیا واقعہ ایک انسان کو اتنی طاقت ملنی چاہیے کہ وہ آپ کے جذبات کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں حقیقی بے نیازی جنم لیتی ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں سکھاتی کہ کسی سے محبت نہ کریں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ محبت کریں لیکن اپنی عزت کھو کر نہیں، کسی کو چاہیں لیکن خود کو بھول کر نہیں، کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش رکھیں لیکن اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک انسان کو نہ بنا دیں۔ آپ ذرا دوسری طرف سے سوچتے ہیں، فرض کریں کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے ذہن میں ایک خاص تصویر بنی ہوئی تھی، وہ سوچتا ہے کہ شاید اب آپ بار بار رابطہ کریں گے، وضاحت دیں گے، اپنی محبت ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر غصے میں آ کر برا بھلا کہیں گے، کیونکہ یہی وہ رد عمل ہے جو اکثر لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن جب آپ سکون سے صرف اتنا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا،
اور پھر واقعہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اتنی آسانی سے آگے کیسے بڑھ گیا؟ کیا میں نے اسے غلط سمجھا تھا؟ کیا اس کی زندگی میں واقعہ میرے علاوہ بھی بہت کچھ ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تجسس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کو ہمیشہ وہ چیز زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے جسے وہ پوری طرح سمجھ نہ سکے۔ آپ کا چیخنا، رونا، منتیں کرنا سب کچھ واضح کر دیتا تھا، لیکن آپ کا پرسکون وقار، آپ کی خاموش عزت اور آپ کا بغیر شور کی آگے بڑھ جانا ایک ایسا سوال چھوڑ جاتا ہے جس کا جواب سامنے والا خود تلاش کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کی خاموشی صرف اس لیے ہے کہ سامنے والا 2 دن بعد خود میسج کرے تو یہ بے نیازی نہیں ہے، یہ انتظار ہے، اور انتظار بھی وہ جو امید کے لباس میں چھپا ہوا ہے۔ حقیقی بے نیازی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کا مقصد کسی کو واپس لانا ہوتا ہی نہیں بلکہ خود کو واپس حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جس دن آپ خود کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں اسی دن ریجیکشن اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، اکثر وہی دن دوسروں کی نظر میں آپ کی اصل قیمت بڑھنے کا آغاز بھی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ اس شخص کی قدر کرتی ہے جو اپنی قدر خود جانتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حقیقی بے نیازی کے 3 ستونوں کی۔ حقیقی بے نیازی کے 3 ستون۔ اب شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آخر انسان حقیقی بے نیازی پیدا کیسے کرے؟ کیونکہ حقیقت یہ کہ جذبات کو صرف سمجھ لینے سے وہ ختم نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی انسان ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نہ جیتا۔ حقیقی بے نیازی کوئی بٹن نہیں ہے جسے آپ ایک لمحے میں آن کریں اور آپ حقیقی طور پر بے نیاز ہو جائیں۔ یہ ایک شخصیت ہے، اور ہر مضبوط شخصیت کی طرح یہ بھی چند اصولوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان 3 اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو صرف ریجیکشن ہی نہیں، زندگی کے ہر تعلق میں آپ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ پہلا ستون، اپنے رد عمل پر قابو پانا۔ یاد رکھیے، ریجیکشن آپ کا امتحان نہیں ہوتا، آپ کا رد عمل امتحان ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ریجیکشن کے بعد وہ نہیں کرتے جو ان کے لیے بہتر ہو، بلکہ وہ کرتے ہیں جو اس وقت ان کے جذبات ان سے کرواتے ہیں۔ وہ فوراً وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ایک بار میری بات سن لو، میں ایسا انسان نہیں ہوں، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ اور کبھی کبھی انسان اپنی عزت بھول کر یہ تک کہہ دیتا ہے کہ مجھے ایک موقع اور دے دو۔ اب ذرا خود سوچئے، اگر کوئی شخص پہلے ہی آپ میں دلچسپی نہیں رکھتا تو کیا آپ کی 10 وضاحتیں اس کے جذبات بدل دیں گی؟ زیادہ تر صورتوں میں بالکل نہیں، بلکہ وہ صرف یہ دیکھے گا کہ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں لوگ خوبصورتی سے پہلے جذباتی مضبوطی سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے جب ریجیکشن ملے تو اپنے جذبات کو دبائیے نہیں، لیکن انہیں اپنے فیصلوں کا مالک نہ بننے دے۔ ایک مختصر، باوقار اور پرسکون جواب کئی صفوں کی وضاحت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی صرف اتنا کہہ دینا، ٹھیک ہے، میں آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں، اللہ حافظ، آپ کی شخصیت کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیتا ہے جو سینکڑوں الفاظ بھی نہیں بتا سکتے۔ دوسرا ستون، خاموشی کی طاقت۔ پہلا مرحلہ ختم ہوا، اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ریجیکشن کے بعد پہلی غلطی نہیں بلکہ دوسری غلطی کرتے ہیں۔ 2 دن بعد میسج، پھر اس کی سٹوری دیکھنا، پھر کوئی بہانہ بنا کر رابطہ کرنا، پھر سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ ڈالنا جو صرف اسی کو دکھانے کے لیے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خاموشی نہیں ہے، یہ خاموشی کے اندر چھپی ہوئی بے چینی ہے، اور بے چینی چھپائی نہیں جا سکتی۔ حقیقی خاموشی وہ ہوتی ہے جب آپ واقعی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ کا فون خاموش ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ آپ کا ذہن خاموش ہوتا ہے۔ آپ ہر 5 منٹ بعد اس کی پروفائل نہیں کھولتے، آپ ہر نوٹیفیکیشن پر یہ امید نہیں لگاتے کہ شاید اس کا میسج آیا ہوگا، آپ بار بار واٹس ایپ نہیں کھولتے، کیونکہ آپ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے پیچھے بھاگنے سے وہ قریب نہیں آئے گا، البتہ آپ کا وقار ضرور دور چلا جائے گا۔ اور یہی خاموشی اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ دیتی ہے، یہ اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ اسے میری کمی محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ کیا واقعی اس کی زندگی میں میرے علاوہ بھی بہت کچھ تھا؟ یاد رکھیے، انسان ہمیشہ اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے جو اسے سمجھ نہ آئے، اور خاموشی اگر عزت نفس سے پیدا ہوئی ہو تو سب سے بڑا سوال بن جاتی ہے۔ تیسرا ستون، اپنی شناخت بدلنا۔ اب ہم اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ نہیں، اگر آپ وہی پرانے انسان ہیں، وہی کمزور سوچ، وہی خالی زندگی، اور صرف میسج کرنا بند کر دیا ہے تو کچھ نہیں بدلے گا۔ حقیقی تبدیلی باہر نہیں اندر ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے، اگر میری زندگی میں یہ ایک شخص نہ بھی ہو تو کیا میری زندگی میں ایسی کوئی چیز ہے جس پر مجھے فخر ہو؟ اگر جواب خاموشی ہے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی باڈی پر کام کریں تاکہ آئینے میں خود کو دیکھ کر اعتماد محسوس ہو۔ اپنے کام پر توجہ دیں تاکہ آپ کی شناخت صرف کسی کے محبوب ہونے تک محدود نہ رہے
नई चीजें सीखें, नए लोगों से मिलें, अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारें, अपने दोस्तों के साथ हंसें और सबसे बढ़कर अपनी एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसका मरकज सिर्फ एक इंसान न हो, क्योंकि जिस दिन आपकी जिंदगी मकसद से भर जाएगी उसी दिन आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देंगे। और यही वो लम्हा होता है जब लोग आपके पीछे आने लगते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा उस शख्स की तरफ खींचती है जिसकी अपनी एक मंजिल हो। और याद रखिए, इस पूरी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप किसी एक शख्स को वापस लें, बल्कि मकसद ये है कि आप खुद को उस मकाम तक ले जाएं जहां अगर कोई आपको छोड़ भी दे तब भी आपकी दुनिया ना टूटे। क्योंकि जब इंसान खुद अपनी नजर में कीमती बन जाता है तब दुनिया भी उसकी कीमत पहचानने लगती है। अब हम बात करते हैं जब रिजेक्शन आपकी ताकत बन जाती है। अब एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आपने रिजेक्शन के बाद ना बहस की, ना मिन्नतें की, ना अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश की। आपने अपने रद्द-ए-अमल पर काबू रखा, खामोशी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और फिर अपनी सारी तवज्जो उस एक इंसान से हटाकर अपनी जिंदगी बनाने में लगा दी। चंद महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन अचानक आपकी उस शख्स से दोबारा मुलाकात हो जाती है। अब सवाल ये कि क्या बदला? ज़ाहिर है शायद आपका चेहरा पहले जैसा ही हो, शायद आपकी आवाज भी वही हो, लेकिन एक चीज जरूर बदल चुकी होगी, आपकी शख्सियत। पहले आप उसकी मंजूरी तलाश कर रहे थे, आज आप अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। पहले आपके पास सिर्फ ख्वाहिश थी, आज आपके पास मकसद भी है। पहले आपकी खुशी एक शख्स के जवाब पर मुनहसर थी, आज आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है। ये तब्दीली लफ्जों से ज्यादा आपके रवैये में नजर आती है, आपकी बात करने के अंदाज में, आपकी आंखों के एतमाद में और उस सुकून में जो सिर्फ उस शख्स के अंदर पैदा होता है जिसने खुद को दोबारा तलाश कर लिया हो। अब अगर वो शख्स आपको दोबारा देखे तो मुमकिन है उसके ज़हन में एक अजीब सा तजाद पैदा हो। वो सोचे कि ये वही इंसान है जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया था, ये इतना बदल कैसे गया है, शायद मैंने इसे सही तरह समझा ही नहीं था। यही वो मकाम है जहाँ इंसानी नफ्सियात अपना किरदार अदा करना शुरू करती है। जब हमारी तवक्कुआत के बरक्स कुछ होता है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसकी वजह तलाश करने लगता है। और जब आप किसी के सामने पहले से ज्यादा पुरसकून, बावकार और मुतमईन नजर आते हैं तो बाज़ औक़ात वो शख्स अपने ही फैसले पर दोबारा गौर करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, अगर आपकी सारी मेहनत सिर्फ इसलिए थी कि एक दिन वो वापस आकर आपसे बात करे तो आप अब भी आजाद नहीं हुए। आपने सिर्फ अपनी उम्मीद का अंदाज बदला है, अपना तरीका बदला है। हकीकी कामयाबी उस दिन होती है जब उसके वापस आने या ना आने से आपकी जिंदगी पर कोई फर्क न पड़े, क्योंकि उस वक्त आपने अपनी ताकत वापस ले ली होती है। और यही इस पूरी वीडियो का सबसे अहम सबक है। लोग अक्सर पूछते हैं क्या इस तरीके से वो वापस आ जाएगा? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, शायद आए शायद ना आए, क्योंकि इंसान कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर अपनी तरफ खींचा जा सके। हर इंसान की अपनी सोच, अपने हालात और अपने फैसले होते हैं। लेकिन एक बात यकीनी है, अगर आप इस वीडियो में बताए गए असूलों पर अमल करते हैं तो चाहे वो वापस आए या ना आए, आप जरूर वापस आ जाएंगे, अपने एतमाद में, अपनी इज्जत में और अपनी असल शख्सियत में। और यकीन माने, ये किसी एक इंसान को वापस हासिल करने से कहीं ज्यादा बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दुनिया का सबसे पुरकशिश इंसान वो नहीं जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हों, बल्कि वो है जो अपनी जिंदगी, अपने मकसद, अपनी इज्जत नफ्स में इस कदर मजबूत हो कि उसे अपनी कीमत साबित करने की जरूरत ही न पड़े। इसलिए आज अगर आप रिजेक्शन के दर्द से गुजर रहे हैं तो उसे अपनी कहानी का इख्तिताम मत समझिए। हो सकता है यही वो मोड़ हो जहाँ से आपकी नई शख्सियत जन्म ले। हो सकता है यही वो लम्हा हो जिसके बाद आप पहली बार खुद को दूसरों की नजर से नहीं बल्कि अपनी नजर से देखना शुरू करें। और जिस दिन ऐसा हो गया उसी दिन रिजेक्शन आपकी कमजोरी नहीं रहेगी बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में सिर्फ 1% भी तब्दीली पैदा की है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके ख्याल में रिजेक्शन के बाद लोग सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और इन्हीं सवालात से अगली वीडियोस के लिए मौज़ूआत भी मुंतखब करता हूँ। अगर आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात, खुद एतमादी और शख्सियत की ऐसी गहरी बातें सीखना चाहते हैं जो न सिर्फ मालूमात ना दें बल्कि आपकी जिंदगी बदलने में मदद करें तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और याद रखिए, लोग आपकी कदर तब करना शुरू करते हैं जब आप खुद अपनी कदर करना सीख लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।